بے قرار ہیں. کتنے فونز مجھے آتے ہیں روز. یقیناً آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے, سن لیجئے. کتنے ہزاروں فون دن میں آتے ہیں کہ ہم کو ہمارے وطن کو بھیج دو, ہم کو ہمارے گاؤں کو بھیج دو. ایسے صاحب گجرات میں لیبرز اٹکے ہوئے ہیں, بھوک کے مارے. اخبار میں فوٹو آئی, اس نے ویڈیو جاری کیا کہ لاغر ہو چکا ہے ایک آدمی, ہڈیوں کا ایک جسم پر کچھ گوشت نظر ہے, ہڈیاں نظر آ رہی ہیں. آخر اتنا بڑا دیش ہمارا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ان غریبوں کے لیے. یقیناً آپ اقتدار پہ ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ سے سوال کروں, کیوں نہیں آپ کی سرکار ان غریبوں کی مدد کر رہی ہے. بھارت کے وزیر اعظم, ہم جاننا چاہتے ہیں آپ سے, کیوں نہیں آپ کی حکومت سی ایم ریلیف فنڈ کے تعلق سے کے سی آر نے یہ کہا کہ اس کو سی ایس آر ریسپانسبلٹی میں لائیے, آپ پی ایم کیئرس کو لائے, کیوں نہیں لاتے آپ سی ایم ریلیف فنڈ کو بھی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کہ یہی فیڈرلزم ہے آپ کا؟ آپ بتائیے کہ ہمارے چیف منسٹر نے آپ کو خط لکھا اور کہا کہ ویز اینڈ میز ایڈوانس 100% کریے, کیوں نہیں کرتے آپ؟ کیوں آپ روک رہے ہیں؟ ایف آر بی ایم ایکٹ کو کہا کہ 5% کریے. آج غیر معمولی ایکسٹراڈنری ایکسپشنل سرکمسٹانسز ہے, آپ نہیں کر رہے ہیں. کیوں نہیں آپ ریاستوں کے چیف منسٹر کو جو ربی کراپ ہے اس کو پروکیور کرنے کے لیے انٹرسٹ کیوں نہیں کرتے؟ یہ تمام چیزیں تلنگانہ کے چیف منسٹر نے لکھ کر آپ کو دی ہے. آپ پھر ویڈیو کانفرنس کرنے والے ہیں, آپ پھر ویڈیو کانفرنس کریں گے. 3 مئی تک لاک ڈاؤن ہے اور پھر تلنگانہ میں 7 مئی تک. ہم پرائم منسٹر آف انڈیا سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ کی سرکار کو بہت کرنا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں وزیر اعظم سے اپیل کروں گا کہ جو 30,000 کروڑ کا پروجیکٹ ہے اس کو روک دیجیے آپ. اگر میں ایم پی ہوں, مجھے سالانہ 5 کروڑ روپے ملتے ہیں, آپ اس کو لے لیے, بہت اچھا کیا, آپ چلیے. مگر آپ 30,000 کروڑ کا جو سینٹرل وسٹا کا پروجیکٹ ہے, کیوں نہیں اس کو روک لگا دیتے آپ؟ وہ پیسے استعمال کریے, آپ ان سے غریبوں کو راحت پہنچائیے, مدد کریے. پرائم منسٹر, جب ایم پی فنڈ کو ختم کیا جا سکتا ہے تو پھر 30,000 کروڑ 30,000 کروڑ کا وہ جو سینٹرل وسٹا کا پروجیکٹ ختم کریے اس کو. ہمارا ملک کے غریب ملک ہے وزیر اعظم. آج دنیا کو, ہم کو بھی سب کو پتا چل رہا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے, افلاس کیا ہوتا ہے, بے روزگاری کیا ہوتی ہے. وزیر اعظم آپ جانتے ہیں, پورے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور بعد میں جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو ہمارے دیش میں, ہمارے وطن عزیز میں 10 کروڑ سے زیادہ نوکریاں چلے جائیں گی. کیا پلان ہے آپ کا, بتائیے وزیر اعظم. آپ نے کہہ دیا کہ تھالی بجاؤ, دیش نے تھالی بجا دی. آپ نے کہا لائٹ بند کرو, دیش نے لائٹ بند کر دی. آپ نے کہا دیے جلاؤ, تو عوام نے پٹاخے پھوڑ دیا آسمانوں میں. بھارت کے وزیر اعظم سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ پوسٹ لاک ڈاؤن آپ کے پاس کیا پلان ہے ان غریبوں کے لیے, ان مائیگرنٹ لیبررز کو کب لے کر جائیں گے آپ؟ میں آپ کو بحیثیت ایم پی آپ سے اپیل کر رہا ہوں اور آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن سے, نامپلی ریلوے اسٹیشن سے, کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن سے کب ٹرین کا انتظام کیا جائے گا؟ کب ممبئی سے, پونے سے ان مائیگرنٹ لیبررز کو اپنے اپنے وطن, اپنے دیش گجرات سے, احمد آباد سے کب موقع ملے گا؟ کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ کیا بتائیں گے دیش کو آپ؟ کیسے جو کاروبار بند ہو رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ آپ صرف اعلان کر رہے ہیں کہ آر بی آئی ایسا کر رہی ہے. گراؤنڈ پہ کہاں نظر آ رہا ہے سر؟ گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہا ہے وزیر اعظم. آپ کو اگر کوئی بول رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. آپ کو آج بہت زیادہ غربت ہے, بہت زیادہ پریشانی ہے. آپ کے ان پلانڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھارت کی عوام کو, خاص طور سے غریبوں کو اتنی زیادہ تکالیف کا اور یہ تمام لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پھر میں وزیر اعظم کو بتانا چاہوں گا, آپ اٹھا کر پرائم منسٹر آف انڈیا, یقیناً آپ کے پاس مجھ سے زیادہ انفارمیشن ہوگی, آپ کے پاس آئی بھی ہے. ہندو اخبار کی رپورٹ ہے پرائم منسٹر آف انڈیا کہ ہندو اخبار کا 20 اپریل کی رپورٹ ہے
کیا کہا اس 20 اپریل کی رپورٹ میں؟ انہوں نے یہ مائیگرنٹ ورکرز لیبررز کا ایک سروے کیا، 11,000 کے قریب لوگوں کا سروے کیا، جس میں سے پرائم منسٹر سنیے آپ، میں نے ابھی جو کہا آپ سے، میں نے ابھی جو کہا یہ صرف ریٹارک نہیں ہے، یہ جذبات کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یقیناً میرا دل جل رہا ہے، میں تکلیف کو دیکھ رہا ہوں، اور بحیثیت ایم پی اور بحیثیت ایک انسان جس کے دل میں دھڑکتا ہوا دل ہے، میں یہ حقیقت کو بیان کر رہا ہوں۔ ہندو اخبار کا سروے ہوا 11,159 مائیگرنٹ لیبررز کا، جس میں کہا گیا کہ 90% لوگوں کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی راشن نہیں ملا، کوئی راشن نہیں ملا، اور پھر 90% لوگوں کو ان کی امپلائیز نے ان کی تنخواہیں نہیں دی۔ آپ بتائیے، اسی رپورٹ میں کہا گیا کہ مارچ 27 سے اپریل 13 تک 70% مائیگرنٹ لیبرز کے پاس صرف 200 روپے بچے ہوئے۔ آپ بتائیے وزیر اعظم، 200 روپے میں مائیگرنٹ لیبر کیا کرے گا، کیا کھانا کھائے گا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سروے ہوا ہے، یہ سروے کی رپورٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لاک ڈاؤن کوئی علاج نہیں ہے، لاک ڈاؤن کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ کو، ہم کو، جو آپ کی سرکار کو، ریاستوں کو، اسٹیٹ گورنمنٹس کو جو ٹائم ملا ہے، کیا کیا؟ اگر کوئی پیراشوٹ سے آ رہا ہے تو کیا وہ زمین پر نہیں آئے گا؟ آئے گا نا زمین پر وہ، اور کیا گارنٹی کہ زمین پر صحیح لینڈ ہوگا؟ آپ بتائیے یہ۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ 80% جس کے پاس کوئی اسمپٹومیٹک ہے، 80% پازیٹیو، کوئی سمٹم نہیں ہے ان کو بھی یہ وائرس ہو سکتا ہے۔ ٹیسٹنگ نہیں ہے، ٹیسٹنگ کا انتظام نہیں ہے۔ وہ جو چین سے کٹ آئے، معلوم ہوا کہ تمام کے تمام غلط ہے۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ذمہ داری لے گا اس کی؟ میں بھارت کے وزیر اعظم سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ان باتوں پر جو میں نے یہاں پر رکھی ہے آپ غور کریے۔ آپ یقیناً، آپ کی پارٹی مجھ سے نفرت کرتی ہے، آپ کی پارٹی مجھے کیا کیا کہتی ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، مگر میں بحیثیت ایک پارلیمنٹ کے ممبر کے آپ سے سامنے، آپ کی حکومت کے سامنے ان باتوں کو رکھ رہا ہوں۔ اور پھر آخر میں اس بات کو بھی رکھنا چاہوں گا بھارت کے وزیر اعظم آپ کے سامنے کہ یہ وطن عزیز میں یہ جو نفرت کا ماحول مسلمانوں کے تعلق سے کھڑا کر دیا گیا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بھارت کے وزیر اعظم، آپ نے تو بیان دیا کہ وائرس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، صحیح کہا آپ نے، مگر بھارت کے ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے، میرے پرائم منسٹر سے، میرے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا آپ کے ہی کیبنٹ کے ایک وزیر نے نہیں کہا تھا کہ تبلیغی جماعت طالبانی ہے؟ بتائیے آپ، کیا آپ ہی کی حکومت نے جب روز شام میں کووڈ-19 کے فگرز دیے جاتے تھے تو ایک گروپ سے اتنے آئے، پھر سنگل سورس بتا دیا گیا، اور پھر آج آپ بیان دیتے ہیں کہ وائرس کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا؟